السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ قیامت کے دن بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کا بیان یہ چل رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی کہ ان کے اعمال دنیا میں کیسے ہوں گے کہ پھر آخرت میں ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، اس میں کچھ اور ہمیں دکھائی دیتا ہے اور دنیا دار کچھ اور ہمیں سمجھاتے ہیں، جبکہ مسلمان یہ غیب پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، جو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھایا جاتا، نہیں دیکھا جاتا یا نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے یہ نقد ہوتا ہے، کیش ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ملے گا وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ ادھار ہوتا ہے۔ تو جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نقد لے لیتا ہے اور بہت بڑا جو ادھار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی موت آتی ہے اس کا سارا نقد ادھار ہو جاتا ہے، اور سارا ادھار نقد ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آگے جو میں سنانے جا رہا ہوں اس سے یہ میری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی، اللہ نے چاہا تو دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر دوں گا۔ تو دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نقد ہے، کیش ہے، روکڑا۔ تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے تو میں یہ کر لوں، اور جو ثواب ہے، اجر ہے، اور جو کچھ بھی ہے آخرت میں ہے تو یہ ایک وعدہ ہے، ایک ادھار ہے۔ تو چھوٹی سوچ والا یہی کرتا ہے کہ ابھی کا کر لو، لیکن مسلمان تو غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ تو بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ تو پھر وہ کیوں کیش لے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں ابھی تو جیسے چاہے ویسے نکل جائے، میں تو سب بعد میں ہی لوں گا۔ تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این اہل الفضل، اہل فضل کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں تو تھوڑے سے لوگ، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، بہت ہی کم ہوں گے، وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، قلیل ہوں گے، وہ اہل فضل کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چلنے لگیں گے، اور جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے، فرشتے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت جلدی جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے نحن اہل الفضل، ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیسے تھے، دنیا میں تم کیا کرتے تھے کہ تم کو اہل فضل کہا گیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم اس کو سہ لیتے تھے، اس کو برداشت کر لیتے تھے، اور جب ہم سے برائی سے پیش آیا جایا کرتا تھا، برا سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا تھا، تو ہم اس سے درگزر فرماتے، اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور جب ہم سے جاہلانہ رویہ اختیار کیا جاتا، جاہلانہ برتاؤ ہوتا تھا، تو ہم اس کو سہ لیتے تھے، برداشت کر لیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ پھر فرماتے ہیں یہ تو اہل فضل چلے گئے جنت میں، اور ان کا یہ عمل تھا کہ جب ان پہ ظلم دنیا میں ہوتا تھا تو یہ بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ وہ معاف کرتے تھے۔ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تو وہ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے، ان کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کیا جاتا تو وہ اس کو برداشت کرنے سے، حلم سے کام لیتے تھے۔ پھر ثم ینادی منادین اہن اہل الصبر، پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا میدان محشر میں کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، صابرین کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہوں گے، بہت سے تھوڑے ہوں گے، اور ینطلقون الی الجنہ، وہ بھی جنت کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جنت کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہو، آخر تم کون ہو؟ وہ کہیں کہ ہم اہل صبر ہیں، ہم صبر والے ہیں، ہم صابرین ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تمہارے عمل کیا تھے دنیا میں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ کی ہم فرما برداری کرتے، عبادت کرتے تھے، تو پھر اس پر ہم ڈٹے رہے، آخر عمر تک ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور اللہ کے گناہوں سے صبر کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کیا، یعنی کہ اللہ نے جن جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا تھا ہم اس سے رکے رہیں، ہم اس سے بچے رہیں، اپنے نفس کے خلاف لڑتے رہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، لیکن ہم نے اللہ کی فرما برداری آخر عمر تک کی، اور اللہ کی نافرمانی سے ہم آخر تک بچتے رہیں، ہم صبر والے ہیں۔ تو صبر کا مطلب یہی نہیں ہوتا، صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کیا جائے، یعنی جو فرما برداری آدمی کر رہا ہے اس کو مسلسل کرتا رہے آخر عمر تک، اور جو گناہوں سے بچ رہا ہے وہ بچتا ہی رہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بے شک تمہیں مبارکبادی ہو، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والے کا، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر ثم ینادی منادن، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا این یتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں سے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف جلدی جلدی جانے لگیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جلدی جلدی جنت کی طرف جا رہے ہو، آخر تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ بولے تمہاری محبت کیسی تھی اور تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آتے تھے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پر ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ آدمی خرچ کرتا ہے نا، جیسے کوئی بیپاری ہے، اس کے دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے تو وہ چائے پانی ناشتہ کراتا ہے، کیوں کراتا ہے؟ بیپار کے لیے، کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس طرح سے رویہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے مختلف آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں، آدمی خرچ کرتا ہے،
نرمی سے پیش آتا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب کسی سے ملتے ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے ملتے ہوں گے، خود پرسنل فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے پر خرچ کریں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن وہ بھی صرف اللہ کے لیے، تو ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 گروہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب کے لیے میزان رکھے گا، بعد میں میزان رکھا جائے گا، پلڑا بعد میں رکھا جائے گا، بعد میں لوگوں کا حساب شروع ہوگا، پہلے یہ سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کیسی بڑی نعمت کہ وہاں پہ حساب ہی نہیں ہو رہا، سیدھا جنت میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں ان کو مطلب دوسروں کی جو حساب ہوتا ہے اس کو وہ دیکھ کر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ آدمی جب کسی اور کی مصیبت دیکھتا ہے، کسی اور کو غم میں دیکھتا ہے یا کسی کی بری خبر سنتا ہے تو تھوڑا تھوڑا اثر ہمارے دل پر بھی ہوتا ہے، اس کی باتیں سن کر تھوڑا تھوڑا غمگینی ہمیں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی نعمت ہے کہ اس کو وہ بھی نہیں دکھایا جائے گا کہ ان کو وہ دیکھ کر بھی ٹینشن ہو کہ میرا کیا ہوگا، ان کو کہے گا تم پہلے آرام سے چلے جاؤ، بعد میں یہ میزان رکھا جائے گا۔ لیکن دنیا میں عمل کیا تھا؟ اب روکڑے اور ادھار والی بات کو سمجھو۔ دنیا میں ہمارے سامنے کوئی کچھ بولتا ہے یا کوئی رویہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ بجیواری بھول تھاوی نہ جوئیں، اس لیے ہم اس کو اگر وہ 1 سنائے 2 سنائے تو ہمارا نیم بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو 4 سنائیں گے۔ ہمارے سامنے کوئی آنکھ دکھائے گا تو ہم اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، ہمارے سامنے کوئی انگلی دکھائے گا تو ہم ان کی انگلی کو کاٹ دیں گے۔ یہ متکبرین کا یہ رویہ ہے جو فلموں میں دیکھ دیکھ کر آج مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اس سے بھی اوپر ظلم کے اوپر ظلم اور ستم کے اوپر ستم یہ ہے کہ سامنے جب مسلمان ہو تو یہ سب نیم ہے، اور سامنے اگر مشرک اور بت پرست ہو تو اس کے تو قدموں میں گر جاتا ہے، اس کے تو تلوے چاٹنے لگتا ہے، وہاں پہ تو معافیاں مانگنے لگتا ہے، وہ جو کہتا ہے سب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تلک کرنا پڑے گا تو وہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں فلاں سلوک بولے وہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں فلاں جگہ پر تمہیں پیسے دینے ہوں گے ہماری یہ بت خانوں میں یا ہماری غریبیوں میں یا ہمارے اس میں، وہ سب کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معاف کرنا چاہیے۔ معاف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو نہیں کیا جاتا، اپنے پرسنل دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ برا کرے اس کو معاف کرنا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے تو یہ دکھا دیتا ہے تیور کہ دیکھتا ہوں، یہ اس کو نانی یاد دلا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے روکڑا کہ آدمی سے لوگ دنیا میں ڈرنے لگتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا بدلہ لے گا، ایسا کرے گا، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے اس کا سارا روکڑا ادھار ہو جاتا ہے، اور جو وعدہ تھا، جو ادھار تھا، وہ کیش ہو جاتا ہے۔ اب اس کو وہ سب سامنے آ جاتا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ اسی طرح سے جیسے آدمی کوئی شہید ہو جاتا ہے، زندگی ہی ختم ہو گئی، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، جان چلی گئی، اب بیوی بچے ایسے ہی رہ گئے، مال دولت سب کچھ چھوٹ گیا، اس کی تو زندگی ہی ختم ہو گئی، دنیا ہی اس کی چلی گئی، تو آدمی کو لگتا ہے تو ہار گیا، ختم ہو گیا، اس کا تو ابھی زندہ رہتا تو کیا کیا کرتا، اب اس کی بیوی کسی اور سے شادی ہو جائے گی، بچہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، قرآن شریف میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہ مفہوم بن رہا ہے، اگر غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، جس کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جس کے بارے میں اللہ بے ہوش ہونے کا ارادہ نہیں فرمائے گا۔ تو رسول اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جب سور پھونکی جائیں گی سب بے ہوش ہوں گے لیکن یہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کی یہ منشا نہیں ہوگی کہ یہ لوگ بے ہوش ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شہید ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں شہداء ہیں یہ لوگ ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو اپنی تلوار گردن میں لٹکائے ہوئے آئیں گے، اور فرشتے ان کے لیے اونٹنیاں
ایسی زبردست اونٹنیاں لے کر آئیں گے جن کی جو لگام ہے وہ لگام میں سفید موتی ہوں گے، اور اس کا جو کجاوا ہے، جو زن ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے، وہ سونے کا ہوگا، اور اس کی جو لگام کی دوڑی ہے وہ ریشم، باریک اور موٹے ریشم کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے جو قالین ہے وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہو گئے۔ وہ شہداء اپنے گھوڑوں پر جنت کی سیر کریں گے، ان سے پھر حساب نہیں، وہ جنت کی سیر کریں گے، اور جنت میں جہاں چاہیں گے ادھر ادھر یہ سیر و تفریح کرتے رہیں گے۔ پھر ایک زمانہ گزرے گا، پھر وہ شہداء کہیں گے ہمیں اپنے رب کے پاس لے چلو، ہم دیکھیں کہ وہ لوگوں کا حساب کس طرح سے فرما رہا ہے۔ یعنی لوگ یہاں پر حساب میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ یہ شہید جو ہیں وہ آرام سے کب کے جنت میں کب کے چلے گئے ہوں گے، کب کے چلے گئے ہوں گے۔ لیکن دنیا میں دیکھا جائے تو آدمی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرا سب ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کے لیے یہ سب ہے۔ ورنہ آدمی کو موت آتی ہے تو جوانی میں بھی اٹیک آ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اب کیا کر لو گے تم، ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آدمی پیسے دیتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلاوا آ گیا ہے۔ خیر، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں ہمیں جو نظر آتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ایمان والا غیب پر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابھی تو یہ دکھ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے آج پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، اگر میں یہ کہوں کہ لوگ پیسوں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک تو کہتے ہیں، بت پرست تو پیسو ایج پرمیشور ایسا بولتے ہیں، یعنی ہمارا پیسہ ہی خدا ہے۔ یہ تو کفر قول ہے نا، اس کو یہ پیسے کو خدا بنا رہا ہے۔ لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کا کیا حال ہے، پیسوں کے سوا اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ پیسوں کی سوچ اور مال کی یاد سے ہی اس کی صبح ہوتی ہے۔ اگر دکان پہ نہیں جانا تو صبح آنکھ بھی نہیں کھلنی، پھر وہ 10 بجے 11 بجے 12 بجے آرام سے اٹھتا ہے۔ سنیں، یہ ہے دنیا۔ میں یہ نہیں کہتا پیسہ ضروری نہیں، پیسہ ضروری ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت جتنا رکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دنیا کے لیے سب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دین بھی ضروری ہے۔ یہ جملہ یہ غلط ہے۔ دین بھی ضروری ہے؟ نہیں، دین تو ہمارا اصل مقصد ہے، اس کے لیے تو ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسی کی آخرت کی تو ہمیں تیاری کرنی ہے۔ پیسہ ضروری ہے یا دنیا ضروری ہے، اور ضرورت کو ضرورت جتنا رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جانا بھی ضروری ہے، تو کیا سنڈے کے دن، چھٹی کے دن آپ 2-4 گھنٹہ اندر میں جا کے بیٹھ جاتے ہو آرام سے؟ نہیں، ضرورت کو ضرورت جتنا رکھا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اگر 2 منٹ میں وہ فارغ ہو جائے تو 2.25 منٹ اندر میں نہیں کرتا ہے، وہ فوراً بھاگتا ہے۔ اسی طرح مال اور دنیا کا حال ہے۔ تو یہ ہے، ابھی جو دنیا میں دکھ رہا ہے وہ نقد ہے۔ آدمی دیکھتا ہے میرے پاس مال ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، یہ وہ ساری لوگ عزت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سنیں، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو تانا معاذ اللہ نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں کہ آپ دنیا کے جو بھی کام کریں، میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، ہم سب دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ پیسہ جتنا آپ کے لیے ضروری ہے میرے لیے بھی ضروری ہے، میں بھی دنیاوی زندگی گزارتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں بات ہو رہی، کریں، لیکن یاد رکھیں کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز مقصد ہے۔ ہمارا اصل فوکس کہاں پر ہونا چاہیے؟ وہ حضور رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، يدخلون فقراء تدخل فقراء امت الجنت قبل اغنیائہم بالنصف یوم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے فقیر اور غریب لوگ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آدھا دن کیسا ہوگا؟ تو ایک آیت مبارکہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی
ان یومن عند اللہ کالفی سنۃ مما تعدون، کہ جن سالوں کی تم گنتی کرتے ہو ان کے مقابلے میں اللہ کے وہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو غریب لوگ ہیں یہ جنت میں آدھا دن یعنی کہ 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ امیر کا حال یہ ہوگا کہ وہ حساب دے رہا ہوگا، وہ اس کو پوچھا جا رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر ہر بندے کو اس کو اللہ نے جو جو نعمتیں دی اس کے بارے میں اس سے پوچھ پرچھ ہوگی۔ اس کو پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، کوئی وہم میں نہ رہے، یہ پوچھ پرچھ اور یہ جو حساب ہوگا وہ ان مالداروں کا ہوگا جن کی کمائی حلال کی ہوگی۔ جو حلال کمائی کرے گا، صحیح جس کی کمائی ہے، ان کو جنت میں جانے سے غریبوں سے 500 سال لگ جائیں گے حساب کتاب دینے میں۔ اور میں اور تم تو بات ہی چھوڑ دیں، کوئی مالدار برا نہ لگا، میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبیوں میں، انبیاء کرام میں سب سے آخر میں، یعنی نبیوں ایک دوسرے کے بات ہو رہی ہے، ہم سے مقابلے میں نہیں، نبی جو داخل ہوں گے جنت میں، ان میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ان کو بادشاہت دی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نیم کہاں کہاں لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، سب سے زیادہ مال ان کے پاس تھا۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے پتہ ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں، سرٹیفائیڈ جنتی ہیں، کنفرم جنتی۔ ویسے تو ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ وہ 10 صحابی میں سے آتے ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور تمام صحابہ میں سب سے بہترین جو 10 صحابی ہیں، تمام صحابہ کرام میں سب سے جو افضل ہیں، سب سے بہترین ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو وہ صحابہ کے مقابلے میں آخر میں جائیں گے، ہمارے مقابلے میں نہیں۔ تو وہ صحابہ کے مقابلے میں سب سے آخر میں یہ جائیں گے، مال کی وجہ سے ان سے حساب ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 بندوں کو کھڑا کیا جائے گا، 2 بندے کھڑے ہوں گے جن کی دنیاوی زندگی میں یہ ایک طرح کی ان کی سیرت ہوگی۔ ایک ہوگا وہ غریب ہوگا اور دوسرا ہوگا مالدار ہوگا۔ غریب کو جب اٹھایا جائے گا تو وہ تو جنت کی طرف چلنے لگے گا۔ اور میں دوسری روایت کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہوں، جب غریب جنت کی طرف پہنچے گا، فقیر فرشتے کہیں گے تم یہاں پر کیسے آ گئے، جاؤ پہلے حساب کرا کراؤ۔ تو وہ جو فقیر ہوگا وہ کہے گا ہمارے پاس دنیا میں حساب کے لیے تھا ہی کیا، ہم تو ایسے ہی آ گئے۔ تو وہ حضور فرماتے ہیں وہ غریب ہوگا، اس کے گردن میں تلوار لٹکی ہوگی، وہ جنت کا جو دربان جو ہوگا، وہ جو دروازے پر ہوگا، وہ کہے گا کہ تم یہاں پہ کیسے آ گئے، تم واپس جاؤ میدان محشر میں میدان میں جاؤ، حساب کرا کر آؤ۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس حساب کے لیے کیا تھا، دنیا میں وہ تلوار اپنی نکالے گا، کہے گا مجھے دنیا میں تلوار دی گئی تھی جس سے میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک جہاد کرتا رہا کہ مجھے شہید کر دیا گیا، یا تو میں مر گیا اور تلوار اس داروغہ کی طرف پھینک کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور پھر اس کو روکا نہیں جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کئی زمانے تک وہ جنت میں رہے گا اور اپنی نعمتیں سب وہ کرتا رہے گا، کتنا ہی زمانہ گزر جائے گا کہ وہ جو اس کا جو ایک ساتھی جو تھا جس کو دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا گیا تھا، وہ مالدار، اس کا گزر وہاں سے ہوگا۔ اب وہ غریب آدمی کہے گا ارے اتنا وقت گزر گیا، جیسے کہا کہ 500 سال، اتنا زمانہ گزر گیا، تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مجھے تو خوف ہو گیا کہ تیری نو انٹری ہو گئی اور تجھے شاید کہیں اور جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ تو وہ مالدار کہے گا اتنے زمانے کے بعد کہ مجھے ابھی جنت میں داخلہ ملا ہے، ابھی تک میں حساب دے رہا تھا اور مجھے حساب دیتے دیتے اتنا پسینہ آ گیا کہ اگر
300 ऊंट सख्त कड़वी बोटी खाएं, फिर उनको 5 दिन तक पानी न दिया जाए, फिर उन 300 ऊंटों को, सख्त कड़वी बोटी खाए हुए ऊंटों को मेरा पसीना पिलाया जाता तो तमाम के तमाम शेर हो जाते। इतना मेरा पसीना बहा है वो पैसों का हिसाब देने में। आज हम आम तौर पर यह है कि पैसा आना चाहिए, इसी के लिए स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, बच्चों के जहन में दिलवाते हैं कि भा पैसों तो खपे, पैसे वगर की ना थे। मैं आपको कहता हूँ कि पैसे वगर की ना थे, यह गलत बात है। पैसों से बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन उसको अपना मकसद ना बनाए। लेकिन क्या हो गया कि आज बच्चों को स्कूल और ट्यूशन के लिए तो सुबह सुबह उठाया जाता है, फजर के लिए उठाने वाला कोई नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्कूल में जाएगा, नंबर आएगा, मार्क्स मिलेगा, नाम होगा, फिर आगे पढ़ेगा, ये होगा, वो होगा। ये रोकड़ा है। और फजर के लिए उठाएंगे तो वो तो उधार है, सवाब अभी थोड़ी मिलेगा, जन्नत अभी थोड़ी मिलेगी। तो वो पहले जो मैंने बात की कि मोमिन का ईमान तो गैब पर होता है। वो देखता है कि अभी मुझे जो नकद मिल रहा है, कैश मिल रहा है, लेकिन इसका तो कोई ठिकाना नहीं कब ये उधार हो जाए, लेकिन जो वादा है उधार है, उस पर मेरा ईमान है, वो सोचे। और गरीब का जहाँ तक मैंने कहा, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हम गरीब हैं, हमारी बात हो रही है, तो ये भी मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़कीर और गरीब कहते किसको हैं। गरीब और फ़कीर जिनके बारे में ये बात हो रही है, ये ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास निसाब जितना माल न हो। अगर लफ्ज़ों में कहूँ तो शायद आजकल 45,000, ये 45,000 या 50,000 समझ लीजिए, जिसके पास इतना माल हो या इतना सोना है या चीज़ें हैं, तो फिर वो फ़कीर नहीं है, वो गरीब नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरे जुमलों में कहूँ तो फ़कीर वो है जो ज़कात ले सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से आज के दौर में हमें फ़कीर नहीं मिल रहा। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। दुनियावी एतबार से जिसको हम गरीब कहते हैं वो अलग है। और कोई ये समझे कि हम गरीब हैं क्यों कि हम वो चीज़ खरीद नहीं सकते। कोई कहता है मैं मकान नहीं खरीद सकता, कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो मेरे भाइयों समझो इस बात को, हर माल की एक लिमिट होती है। जो आदमी बाइक खरीद सकता है तो वो शायद कार ना खरीद सकता हो। जो अल्टो खरीद सकता है वो स्विफ्ट ना खरीद सकता हो। जो स्विफ्ट खरीद सकता है वो फॉर्च्यूनर ना खरीद सकता हो। अब जो फॉर्च्यूनर वाला है वो कहता है कि मैं तो मर्सिडीज़ और BMW नहीं खरीद सकता, तो मैं गरीब हो गया। आप मानेंगे इसकी बात को? तो एक सब माल की एक लिमिट होती है, तो इसके लिए अपर लिमिट कोई नहीं है। इस तरह से आप देखने जाएंगे तो जो इंडिया का सबसे बड़े में बड़ा मालदार है, फर्स्ट नंबर पर जो इसका नाम आता हो, वो भी दुनिया भर के मालदारों में ये भी गरीब है। क्योंकि जो अमेरिका या US या लंदन वाला जो खरीद सकता है, ये नहीं खरीद सक रहा। आई बात समझ में? तो आप ये मत समझें कि मैं फलां मकान नहीं खरीद सकता, फलां गाड़ी नहीं खरीद सकता, फलां फ्लोर, तो मैं गरीब हूँ। ये गरीब नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं और हकीकत पर से पर्दा उठाऊँ। कोई बुरा न माने तो, बुरा नहीं मानेंगे। जो मैंने जो अभी तक समझा वो ये है कि आजकल जो हमें लोग नज़र आते हैं वो गरीब नहीं होते, बल्कि हरीस होते हैं। हरीस का मतलब होता है लालची होते हैं। उसको जो अल्लाह ने उनको दिया है वो ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, लेकिन और हम में मज़ीद और चाहिए, उसका और चाहिए। इसी तरह से जो लोग अपने आप को जैसे मस्जिद मदरसे में देना होता है तो वो 10-20 रुपये निकालते हैं। वो कहते हैं हम छोटे लोग हैं, हमें पानी ना मारो, पानी जितरो थे। लेकिन ये लोग गरीब नहीं होते, ये लोग कंजूस होते हैं। आपको मैं ज़्यादा समझाता हूँ। स्कूल में, ट्यूशन में हज़ारों लाखों की फ़ीस दी जाए तब ये गरीब नहीं होता। शादियों में हराम कामों में खर्च करता है तब ये गरीब नहीं होता। मोबाइल, इसकी ज़रूरत पूरी किस मोबाइल से हो सकती है? बोले फ़ोन कर अल्लाह खपे, फ़ोन तो इससे भी हो सकता है।
لیکن وہ 15,000 20,000 25,000 کا فون لے کر گھوم رہا ہے، لیکن مسجد میں ڈالنا ہوتا ہے تو غریب بن جاتا ہے۔ تو یہ غریب نہیں ہے، یہ کنجوس ہے، یہ مال کی محبت ہے جو اس کے ہاتھ سے مال کو جانے نہیں دیتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی اسکرین ہوتے ہیں، اور مارکیٹ میں گاؤں میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فطروں کے ڈینا ہوئے تو ڈی جاؤ ایسا گنو تھا۔ ارے ایسے 90% لوگ ہیں جس کو تم زکوٰۃ فطرہ دو گے، نہ زکوٰۃ ادا ہوگا نہ فطرہ ادا ہوگا۔ ضرورت سے زائد مال ان کے پاس ہوتا ہے، جس کو شریعت فقیر نہیں کہتی۔ فقیر جو 500 سال پہلے امیروں سے مالداروں سے جائیں گے، اس کے بارے میں رسول کریم رؤوف الرحیم میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 طرح کے شخص ہیں کہ ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب سنیں غریب اور فقیر کس کو کہتے ہیں، پھر میری بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک وہ شخص کہ جو اپنا کپڑا میلا کپڑا دھوئے اور اس کو پہننے کے لیے اس کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہ ہو، اپنا کپڑے دھونے کے لیے اس کو بے لباس رہنا پڑے، اور وہ کپڑا وہی جو پہنا ہے اس کے سوا اس کے پاس کوئی لباس نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے چولہے پر زندگی میں کبھی 2 ہانڈیاں نہ چری ہو۔ اب بتاؤ کون ہے؟ 2 ہانڈیاں سمجھتے ہو نا، تپیلی سمجھ لو، ایک میں سالن پک رہا ہے، ایک میں چاول ہو رہا ہے، بازو میں روٹیاں پک رہی ہیں، اور طرح طرح کے کچمبر اور چٹنیاں اور اتھانے سب کچھ ہے، اور یہ غریب کا غریب ہے؟ نہیں، وہ نہیں۔ اسی طرح یہ جو لوگ نکلتے ہیں روٹیاں لینے کے لیے، زکوٰۃ صدقہ لینے کے لیے، وہ تو سب لوگوں کا جمع کرتے ہیں، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ دال کہاں سے آئی ہے، بیگن کہاں کے ہیں، اور گوشت کہاں کا ہے، گوشت کھا جاتے ہیں، سبزیاں پھینک دیتے ہیں۔ یہ غریب تھوڑی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسوں کو، یہ ویپاری ہیں جس کو دینا بھی حرام ہے۔ بھیک مانگنا اسلام میں حرام، بھیک دینا بھی حرام۔ تو یہ جو کھلم کھلا مانگتے ہیں کہ کہیں وہی تو ڈیجا آ سکے، اور اس کے گھروں میں سب چل رہا ہے، اسی طرح یہ ویپاری لوگ ہیں۔ اسی طرح مسجد کے باہر جو آپ کو نظر آتے ہیں، اس میں سے 90 نہیں بلکہ 99% ان کو دینا بھی حرام ہے، اور اس سے بھی اگر یہ مسلمان ہے تو دینا حرام ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں سے مسلمان نظر ہی نہیں دکھتے میں نہیں لگتے۔ چیک کرنے تو میں نہیں گیا، نہ میں نے تحقیق کی اس سلسلے میں، لیکن چہرے مولے اور بول چال سے لگتا ہے کہ یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ یہاں پر مشرک مسجد کے باہر کھڑے رہ جاتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو دینے سے میری بلائیں ٹل جائیں گی۔ اب جو آدمی کا پیسہ جیسا ہوتا ہے اس کو سوجھتا بھی ویسا ہی ہے، اب وہ صدقہ کرتا بھی ہے تو بھی لیکھے نہیں لگتا، غلط جگہوں پہ جا رہا ہے آپ کا پیسہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ مت کریں۔ ہاں جو صحیح ہے اس کو ضرور دینا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں تو شاید ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کو دینا جائز ہوتا ہے اور جس میں ثواب ہوتا ہے، ورنہ یہ سب کا سب غلط ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ میں فقیر والی بات کروں، بات پوری کر لوں۔ حضور فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ کو حساب نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ کہ جو اپنا کپڑا دھوئے تو اس کو اس کے سوا پہننے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ دوسرا وہ جس کے چولہے پر کبھی 2 ہانڈیاں نہیں چڑھی، صرف ایک ہانڈی ہوتی ہے، تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، اس نے پوری زندگی اسی طرح نکالی، اور یہاں پہ تو دبا دبا کے کھاتا ہے، ہوٹلوں میں جا کے کھاتا ہے، فلم دیکھنے جاتا ہے، اور مسجد میں دینا ہوتا ہے تو غریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب نہیں ہے، کون ہے؟ یہ کنجوس ہے۔ اور 10-20 روپے سے مجھے یاد آیا کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد وغیرہ میں تو چل جاتا ہے، لیکن فقیروں کو، میرا خود کا تجربہ ہے، پیسے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے ہیں، کوئی ہے 50 کے نیچے لیتا ہی نہیں، کوئی ہے 100 کے نیچے لیتا ہی نہیں۔ یہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ 10-20 روپے دو تو وہ بھی نہ بول دیتے ہیں، بولے کیا دے رہے ہو؟ اس کو بھی پتا ہے کہ 10 روپے میں تو آدھی چائے بھی نہیں ملتی موربی میں۔ لیکن ہمارے یہ بیچارے غریب، یہ غریب نہیں ہے، ان کی سوچ غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پا ننڈا مارو، یہ مارو ننڈا نہیں، ان کی سوچ ننڈی ہے، ان کی ذہنیت چھوٹی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
غلط جگہوں پر، حرام جگہوں پر، گناہوں کے کاموں میں، جو کام 5,000 میں ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو 25-25 ہزار کا موبائل دلوا دیتا ہے. وہ کہتا ہے بچوں جیت کرنا، وہ ایسی ضد تو 25 وہ موبائل آ جاتا ہے. لیکن صحیح جگہ پر اگر لگانا ہے تو یہ غریب اور فقیر ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص حضور فرماتے ہیں کہ جو پینے کے لیے کچھ مانگے تو اس کی غریبی اور فقیری کی وجہ سے اس کو کوئی یہ پوچھنے والا نہ ہو کہ تجھے کیا پینا ہے. ایسی زندگی جس نے گزاری ہو. اور پھر حضور کا دیکھیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، اللہ نے وہ اختیار دیا کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، سونے کے پہاڑ چلے میرے ساتھ. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی، کیا دعا مانگی. میری باتوں سے کتنوں کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا کیا بول رہا ہے. حضور دعا مانگی تھی، سنیں کیسی دعا تھی. اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے اللہ مجھے دنیا میں مسکینی کی زندگی عطا کر، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ اٹھانا. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ مسکین سے اتنی محبت کر رہے ہو، کہتے ہو کہ دنیا میں بھی میرا مسکین. مسکین وہی جس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ ہو، پینے کے لیے بھی نہ ہو، جس کے پاس 2-5 تولہ سونا پڑا ہو اور پھر زکاتیں بھی لے رہا ہے. سونے کا تو سمجھتا ہی نہیں کچھ، وہ تو دبا کے رکھتا ہے، 5 بٹے کی نہیں. تو وہ 4 تولہ سونا ہے، اس کا کیا وہ مال میں نہیں آتا ہے؟ وہ مال میں آتا ہے، ضرور مال میں آتا ہے. اصل مال ہی سونا اور چاندی ہے. یہ کیش تو کبھی بھی ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں، اصل مال ہی سونا اور چاندی ہے. تو حضور نے کیا دعا مانگی اللہ سے؟ مجھے دنیا میں بھی مسکین رکھ، اور مجھے مسکینی کے حالت میں ہی موت وفات عطا فرما، اور قیامت کے دن میں مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ بولے ہاں، مسکین جو ہے وہ اغنیا سے مالدار. صحابہ کرام کی ان سب کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے کے جو صحابہ کرام میں جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، وہ مالدار صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے. ضرور مال ضروری ہے، لیکن اتنا بھی مال کے پیچھے دیوانہ. اور یہ سب حساب کتاب صرف حلال مال کا ہے. حرام مالوں کا تو پھر کیا ہوگا، اللہ نے چاہا تو پھر وہ آگے بات آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور مال کی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے.